اس لیے میرے دوست اور میرے بزرگوں، یہ زندگی اپنی مرضی کی جگہ نہیں، مولا کی مرضی کی جگہ ہے کہ اللہ کی مرضی کی بنیاد پر چلو۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اسی ملک کے بڑے اہل اللہ میں سے گزرے، اور ان کے زمانے میں گویا ایک سیلاب آیا، اور جو بند اور جو تالاب تھا وہ پھٹنے لگا۔ اب مخلوق خدا پریشان ہوئی کہ آبادی خطرے میں پڑ گئی، گاؤں ڈوب جائے گا، تدبیریں ہماری ساری بے بس ہو گئیں۔ اور جب آدمی مصیبت میں پریشان ہوتا تو اللہ اور اللہ والے یاد آتے ہیں، اور اسی کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ راحتیں دیتے ہیں تو تم ہم سے غافل ہو جاتے ہو، اور سہولتیں ملتی ہیں تو اس کے اندر تم ڈوب جاتے ہو اور باغی بن جاتے ہو، اور جب مشقتوں میں پکڑتے ہیں تو ہمارے علاوہ تم کو کوئی نظر نہیں آتا، اور اب کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ تو یہ مزاج تو منافقین و مشرکین کا بھی تھا کہ بے بس ہوتے تو اللہ ہی کو پکارتے، اور مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف چلے۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جب انہیں ملتا تو اتراتے نہیں اور چھنتا تو گھبراتے نہیں، ہر حالت کے اندر اپنے رب کی منشا اور رب کی مرضی کے مطابق اور تابعدار بن کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب جب مصیبت آئی اور دیکھے کہ ساری آبادی ڈوبنے کو ہے تو سوچا کہ کیا کریں، ارے تدبیروں سے کچھ نہیں ہوتا، دعا والے کو بکو، اللہ والے کے پاس چلو۔ تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے آئے۔ اب آ کر جب گاؤں کا گاؤں جمع ہو گیا، آبادی کی آبادی آ گئی، تو کہا کیا بات ہے، کدھر آ گئے، کیسے آ گئے؟ کہا حضرت بڑی مصیبت میں ہے اور زندگی خطرے میں پڑی ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ اس وقت سیلاب ایسا آ رہا ہے کہ کسی لمحے میں بھی بند ٹوٹ سکتا ہے، اور یہ تالاب کا اگر پیٹھا پھٹے گا تو پورا گاؤں کا گاؤں اور آبادی کی آبادی ڈوب جائے گی، اور اس کے اندر گویا ہماری زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اب کوئی تدبیر کر رہے ہیں تو کوئی قابو میں نہیں ہے، اللہ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ فرمانے لگے اچھا اتنی بڑی پریشانی آ گئی اور ایسی بات ہے، چلو چلو ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ۔ کہاں ہے وہ تالاب؟ اب یہ مخلوق خدا کو اور راحت ملی، ارے اللہ والا دعا ہی نہیں بلکہ چلنے کو بھی تیار ہے، چلو ان کے برکت والے ہاتھوں سے کچھ مٹی دلا دیں گے، کچھ وہاں پر کسی پتھر پہ دم کرا دیں گے تاکہ پھٹنے والے جھرے اور آنے والا پجرنے والا پانی رک جائے۔ اب وہاں چلے اور دیکھا کہ پانی گویا اس کے اندر سے رس رہا ہے اور گویا وہ دھارے پھیلنے کو ہے۔ تو اب وہاں پہنچ کے فرمایا اچھا یہ حال ہے، فرمایا بتاؤ کدال کہاں ہے، پھاوڑا کہاں ہے؟ لوگوں نے لا کے دیا کہ حضرت یہ ہے۔ اب وہ لے کے اس کے اوپر چلانے لگے تو وہ سوراخ اور بڑھنے لگا اور وہ پیٹھا اور خطرے میں پڑ گیا، اور جب شگاف پھیل گیا تو پانی اور زور سے آنے لگا۔ اب مخلوق خدا رو پڑی، کوئی ہاتھ پکڑ لیا، کوئی پیروں پہ گر پڑا۔ کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسے کریں گے تو کل کی جگہ آج اور تھوڑی دیر کی جگہ ابھی ہم ڈوب جائیں گے اور یہ سیلاب آ جائے گا اور رہا بند ٹوٹ جائے گا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ دولہ رحمت اللہ نے فرمایا سنو سنو، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ اگر مولا کی مرضی سیلاب لانے کی ہے تو شاہ دولہ کی مرضی سیلاب آنے کی ہے۔ ہم مولا کے پارٹی کے ہیں، تمہاری پارٹی کے نہیں، کہ مولا کی مرضی جو ہے اس کے خلاف ہم جائیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو مولا کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے۔ اگر مولا کی مرضی سیلاب کی ہے تو ہماری مرضی بھی سیلاب کے آنے کی ہے۔ اب یہ اور گھبرا گئے کہ معاملہ تو الٹا ہو گیا۔ اب جو گھبرا گئے تو جو پہلے ہی دل نرم، موت آنکھوں میں گھوم رہی ہے، اب اس حالت میں جب آبادی رونے لگی تو فرمانے لگے دیکھو ایک راستہ کھلا ہے، اگر تم کہو تو میں تدبیر بتاؤں۔ کہا حضرت فرمائیں۔ کہا وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو قربان کرو اور مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو۔ اگر تم مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں گے تو مولا تمہاری مرضی کو اپنی مرضی کے طور پہ قبول کر لے گا۔ لہذا توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ تڑپو، نادم ہو، اور آگے کے لیے عہد کرو کہ اب ہماری زندگی بغاوت و نافرمانیوں میں نہیں گزرے گی۔ اب دل تو ایسے ہی موم تھے۔ اب جب سبوں نے تڑپ کے دعا کی اور تڑپ کر اپنا توبہ کی تو فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا مولا یہ کمزور بندے ہیں، اپنی خطاؤں پہ نادم ہیں، اب یہ معافی کی بھیک تجھ سے مانگتے ہیں، مولا انہیں معاف کر دے اور ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور ان کی مرضی کو آپ پورا کر دیجئے، یہ آپ کی مرضی پورا کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا ادھر دعا ہوئی، ادھر سیلاب کا رخ پلٹ گیا اور پانی کا دھارا الٹا بہنے لگا،
اور اللہ نے بغیر کسی ظاہری تدبیر کے اس علاقے کی حفاظت فرما لی. تو میرے دوستو، اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کے ذمے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا راستہ نبیوں نے بتلایا کہ دیکھو یہ دنیا اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کی جگہ ہے. آج گھروں کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، ایک دوسرے کے آنکھوں میں خون کا اترنا، دلوں میں پھٹن کا آنا اور عالمی بنیاد پر زندگیوں کی بربادی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو بھول گئے اور ہماری مرضی فتنوں کا سبب بن گئی اور ہماری مرضی خون خرابے کا سبب بن گئی اور ہماری مرضی بربادی کا سبب بن گئی. اب نبیوں نے اور نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو اگر تم اپنی مرضی کو فنا کرنا چاہتے ہو تو مولا کی مرضی پر چلو. مولا نے اس کائنات کو امتحان کے لیے بنایا، انعام کے طور پہ نہیں بنایا. یہ زندگی امتحان کے طور پر، یہ جوانی اور صحت امتحان کے طور پر، یہ تنگی اور بیماری امتحان کے طور پر، ان میں سے کوئی انعام کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک یہ دیکھ رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تم کو مبتلا کر کے دیکھیں گے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اب ان کے اندر اپنے اعمال کو بنانا، اپنے یقین کو سنوارنا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا کہ یہ جگہ میں اپنی مرضی پہ نہیں اپنے مولا کی مرضی پر چلوں گا، تو پھر وہ اللہ غیب سے ہماری مرضی کو اپنی قدرت سے پورا کریں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دنیا کے بارے میں بتلایا گیا کہ جس پروردگار عالم نے اس کو بنایا، اس پروردگار عالم نے اس کی حیثیت کو اتنا بے قیمت بنایا ہے کہ ساری دنیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے، خزانے اور دولتیں، ہیرے اور جواہرات، بادشاہوں کی دولتیں اور دنیا کی لذتوں کے انبار، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہ اتنی بے قیمت دنیا ہے. اگر یہ دنیا اتنی بے قیمت ہے تو اس کے دھوکے میں مت پڑو، اس لیے کہ جو دنیا پوری کی پوری ایک مچھر کے برابر پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. سمجھدار آدمی کا راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو محبوب بنائے اور وہ اس کو مطلوب بنائے، بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنا ایک علیحدہ چیز ہے اور مقصد کا پورا کرنا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. ضرورتیں تو آدمی کی کسی طرح بھی پوری ہو جائیں گی. ارے بھائی دوپہر سے شام تک کا وقت گزارنا ہے، اگر روٹی نہیں ملتی تو چاول مل گیا، اور چاول نہیں ملتی تو چنے کے دانے مل گئے، اور وہ نہیں ملتے تو آدمی کچھ پھانک کر اور 2 بسکٹ کے ٹکڑے کھا کر اپنا وقت گزار سکتا ہے. ضرورتیں بدل سکتی ہیں لیکن مقصد میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. اور جو آدمی مقصد کو بدل دیتا ہے وہ اپنی زندگی کی قیمت کو کھو دیتا ہے. تو یہ راستہ بتلایا گیا کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی ضرورتوں کو پہچانو، اور یہ دنیا جو اللہ پاک نے بنائی ہے یہ بے حیثیت و بے قیمت بنائی ہے، یہ مردار دنیا ہے. جب یہ دنیا بے حیثیت ہے تو اس کی تمنائیں ردی سامان کی طرح ہے، تو یہ چیزیں سمجھدار انسانوں کا میدان محنت نہیں ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس دنیا کی حقیقتوں کو کھولا، اور اللہ پاک کے پاک کلام نے جگہ جگہ اس دنیا اور دنیا کا انجام اور دنیا کی محبتوں کی حقیقت کو صاف ظاہر کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی کیا نوعیت ہے. کہ ساری دنیا کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ پاک اس پوری دنیا کو ایسے سجائیں گے جیسے کوئی دلہن کو سجاتا ہے، اور ایسے سجائیں گے کہ اس کے اندر کی تمام زیب و زینت کی چیزوں سے اسے سجایا جائے گا. خالی اس کے کو رنگ برنگا نہیں بنایا جائے گا، اس کے سونے سے، اس کے چاندی سے، اس کے ہیروں سے، اس کے جواہرات سے، اس کی جاذبیت والی زرق برق سے اور اس کے اندر کی تمام تمطراق سے اس کو سجا کر دلہن بنا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کی طرف سے درخواست کی جائے گی اور اس کو گویائی کی قوت دی جائے گی، اور یہ دنیا کہے گی کہ اے اللہ اتنے سجنے کے باوجود، اتنا بنٹھن جانے کے باوجود میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتی ہوں میں کسی ادنا جنتی کے جنت کے برابر نہیں ہوں، البتہ کسی جنت کے کونے میں مجھے بھی داخل کر دیجئے. تو حق تعالی شانہ کا جواب ہوگا اے دنیا تو ہماری نگاہوں میں اتنی خبیث و بے حیثیت ہے کہ ہم تجھے کسی ادنا جنتی کے جنت کے کونے میں کیا داخل کرتے، جس جنت میں تجھے داخل کیا جائے گا تیری نحوست سے میرے جنتی کے جنت کی زینت بھی ختم ہو جائے گی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دو اور اسے جہنم کے انگاروں میں ڈال دو. تو اس وقت پتا چلے گا
کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کا انجام کیا ہے۔ جب دنیا کو اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا تو دنیا کے چاہنے والوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ اس لیے یہ بتلایا گیا کہ یہ دنیا جب تمہارا میدان محنت اور مطلوب نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر تم اپنی مرضی کو کہاں تلاش کر دیں۔ ہاں تمہاری مرضی کو پورا کرنا ہے تو تم اپنے مولا کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ اب صحابہ کرام اللہ کی مرضی کو پورا کر کے چل رہے ہیں اور اللہ پاک ان کی زندگیوں میں اپنی قدرت کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ مسجد نبی ہے، صحابہ کرام کا ایک خاصا مجمع جمع ہے اور وہ بھوک اور فاقوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کئی دن سے ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلے ہیں اور ان کے گھر سے دھواں نہیں نکلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں رونق افروز ہیں اور آپ فرما رہے ہیں من رضی بالمؤمنین من المال رضی اللہ سبحانہ تعالی بالقلیل من الاعمال او کما قال۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو اور اس بات کو سمجھ لو، جو آدمی تھوڑی دنیا پر اللہ کے لیے راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے دن تھوڑے دین پر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے عید ہو گئی کہ جو دنیا میں تھوڑے مال پر اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ قیامت کے دن تھوڑے اعمال پر اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ سنتے ہی ان کے فخر و فاقے ان کے لیے عزت بن گئے، ان کی بھوک اور پیاس ان کے لیے آخرت کا خزانہ بن گئی۔ اے اللہ اگر ہم تھوڑی دنیا پہ راضی ہو گئے تو آخرت میں تھوڑے دن پر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، بس تو یہ فاقے بھی محبوب ہیں، یہ بھوک و پیاس بھی عزیز ہے۔ اب ان چیزوں میں گلے شکوے نہیں ہوئے، نہ اللہ سے بدگمانی ہوئی، نہ مخلوق کے اندر کوئی آدمی کا تجسس ہوا، بلکہ اپنی زندگی بے تاج کے بادشاہوں کی بن گئی اور اتنے بے نیاز بن گئے کہ جب دنیا قدموں میں آئی تو رونے لگے، یا اللہ کہ ہماری محنتوں کا صلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں مل جا رہا۔ تو اس صحبت کا تو مزاج یہ بنایا گیا کہ تم دنیا کے بارے میں اس ذہن کے ساتھ چلو اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسے مضبوط کرو کہ میری مرضی کیا ہے، میں تو اللہ کی مرضی پہ چلوں گا۔ اب اللہ کی مرضی پر اس امت کا اتنا مزاج بنایا گیا کہ مدینہ طیبہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رئیس فلک کے پاس سے آئے ہوئے خزانوں کا انبار ہے اور آپ لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور مدینہ سمٹ کر آ رہا ہے اور آپ ہر ایک کے ساتھ اپنی سخاوت اور ان کو دینے کا جود و عطا کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات لوگوں میں عام ہوئی، قبیل عشر موجود تھا جو مدینے کے جوار میں رہتا تھا، اب ان کو اپنے گاؤں میں پتا چلا ارے آقا کا یہ کریمانہ معاملہ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، چلو عرصے سے ہمارے گھر کے چولہے بجھے ہیں، ہماری عورتیں رو رہی ہیں، ہمارے بچے فاقوں میں تڑپ رہے ہیں، ہمارے سینوں میں پھپولے پڑ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر چلو آقا کی خدمت میں رکھیں گے، آقا سے بڑھ کے ہمارا اور کون شفیق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما دیں گے۔ اب چنانچہ وہ اٹھ کر آئے اور وہ قافلہ چلے آیا، اب 300 کے قریب قبیل عشر چلے آئے ہیں، اور جب مسجد نبی پہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گویا دولت قدے میں تشریف لے جا چکے تھے۔ اب انہیں پتا چلا کہ آقا تو گئے کمرے میں، اب وہ سوچے کہ پھر کب بلائیں گے، کیا کریں گے۔ اتنے میں آقا کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشری قبیلہ آ گیا ہے، تو آپ فوراً اپنے کمرے سے رونق افروز ہوئے، مسجد نبی کے ممبر میں بیٹھے اور فرمایا کہ اشری قریب آ جاؤ، اور ان کو قریب بلایا محبت سے اور فرمایا آج کے دن اللہ تم سے راضی ہے اور اللہ کا نبی بھی تم سے راضی ہے، تم آڑے وقتوں میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، تم نبی کے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے رہے، تم اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر ہمارے لائے ہوئے بھیجے ہوئے مہمانوں کی خاطر و مدارات کرتے رہے، تم اپنے گھر کو فقر و فاقوں میں ڈال کر ان لوگوں کو دین سکھاتے رہے اور اپنے گھروں میں ٹھہرا کر ان کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرتے رہے۔ اب آپ خود ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں تو قبیل عشر ایک دوسرے کو دیکھ رہا کہ ارے جو بات ہم کہنے کے لیے آئے تھے آقا خود فرما رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ بھی تم سے راضی ہے، اللہ کا نبی بھی تم سے راضی ہے، آج تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا اور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب ان کے چہرے چمک گئے، ان کی نگاہیں خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی
ہم لینے کے لیے آئے اور آقا دینے کے لیے بیٹھ گئے, اور آقا فرما رہے کہ تم جو مانگو گے آج اللہ اور اللہ کا نبی تم کو دے دے گا اور تمہیں عطا کیا جائے گا. اب اتنے میں سرداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور قبیلے کے نمائندوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, تو کسی نے کہا دیکھو یہ موقع بار بار نہیں آتے کہ آقا فرما رہے کہ جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا, جو بھی مانگنا ہے سوچ سمجھ کے مانگ لو اور بارگاہ نبوت کے اس پیشکش کی قدردانی کر لو. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا کچھ مہلت ملے گی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹھ جاؤ, مشورہ کر لو, مہلت دی جاتی ہے. اب یہ آپس میں سرداران اشعری بیٹھ گئے, ادھر ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں, ادھر وہاں پر گویا ان کے دوسرے سردار بیٹھے ہیں, ربیعہ اسلمی بیٹھے ہیں. اب آپس میں جب بیٹھ کے سوچنے لگے کہ دیکھو ہم لینے کو آئے اور آقا دینے پر آ گئے, اور کھلے عام اعلان فرما دیا آج تم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے, تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا اور اللہ کے نبی تمہیں دے دیں گے, جو مانگنا ہے مانگ لو, اب کیا مانگنا ہے بولو. تو سبوں نے اتفاق کیا اے ربیعہ اسلمی تمہاری ذکاوت, تمہاری فراست, تمہاری سمجھ ہم سب میں اتفاق اعلیٰ ہے اور اللہ نے تمہیں اس منصب کے اوپر رکھا ہے, لہذا ہم تمہیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں, تم سوچ سمجھ کے مانگ لو. تو فرمایا ربیعہ اسلمی کیا تم مجھے اپنا اس مسئلے کے اندر متکلم بنا رہے ہو اور کیا تم مجھے اپنا نمائندہ تسلیم کرتے ہو؟ کہا کہ بے شک کرتے ہیں. کہا میں جو مانگوں گا تم اس پہ راضی ہے؟ کہا کہ ہاں جو مانگیں گے ہم اس پہ راضی ہیں. پھر فرمایا کہ میں مانگوں؟ کہا ہاں مانگو. اب یہ کھڑے ہوئے بارگاہ نبوت میں, مسجد نبی میں, اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا؟ آقا نے فرمایا تم جو مانگو گے وہ ملے گا. تو دوبارہ پوچھا ربیعہ اسلمی نے اے اللہ کے نبی ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا؟ فرمایا ربیعہ جو مانگو گے آج کے دن تمہیں وہ ملے گا. جب کہا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا, حضرت ربیعہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جنت میں ہم آپ کا پڑوس مانگتے ہیں. اب صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم کیفیت بدل گئی, اور راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں سوچے تھے کہ میری امت یہ مانگے گی. آپ نے فرمایا ربیعہ کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی فاقے گزر جائیں گے, بھوک ٹوٹ جائے گی, آج نہیں کل اس کا کوئی بدل بن جائے گا, لیکن جب مانگنے کا مسئلہ آیا کہ جو مانگو گے مل جائے گا, ہم جنت میں آپ کا پڑوس مانگتے ہیں جو کبھی ہم سے نہیں چھنے گا, بس ہماری یہ پیشکش ہے. آپ نے فرمایا ربیعہ کچھ اور مانگ لو. فرمایا اللہ کے نبی ہم جنت میں آپ کا پڑوس مانگتے ہیں. تو میرے دوستو امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ ایسے اللہ کی مرضی پر آئے تھے اور ایسے آخرت کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالا تھا کہ جب پیشکش کی گئی کہ جو چاہے مانگ لو, تو آئے تھے کچھ لینے, دنیا لینے کے لیے, لیکن سہولت دی گئی تو آخرت کو مانگ لیا. آئے تھے روٹی کپڑے کے لیے, لیکن موقع دیا گیا کہ تم اپنے سے مانگو تو نبی کی محبت اور ان کے پڑوس کو مانگ لیا. تو گویا اس طرح امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے, ہم مولا کی مرضی پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے. اب جب اس مزاج پر آئے تو پھر گھر کے بچے کیا اور ماں باپ کی حیثیت کیا, اور کاروبار اور تجارت میں ایک مسلمان ایمان والے کی بازار کی نوعیت کیا. ہر جگہ یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے, بازاروں میں اللہ کی مرضی پہ چل رہے, اور اپنی زندگی کے اندر ہر قدم کے اوپر یہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے. اب ایک صحابی آئے جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی. اب ان سے پوچھا صحابہ کرام نے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ہدایت کا سبب کیا بنا اور کیسے تمہاری زندگی میں حق آیا؟ فرمانے لگے میں یہودی قبیلے کا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے مدینے کے بازار گیا, اور وہاں گیا تو تمہارے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں, دکان کے اوپر وہ تاجر بیٹھا ہے. میں نے جا کے کہا کہ مجھے ستو دے دو, کھجور دے دو, یہ دے دو. اس نے میری طرف ایک نگاہ دیکھی اور مجھ سے محبت سے کہا کہ برا نہ ماننا, میں بازار میں بیٹھا ہوں, دینا میرا کام ہے, لیکن میری ایک تمنا ہے, اگر آج تم میری تمنا کو پورا کر دو تو آج کے دن تم سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا. اب میں حیران ہو گیا کہ یہ بجائے تجارت کرتا, کاروبار کرتا, اپنا نفع حاصل کرتا, یہ کچھ اور اپنی تمناؤں کو پیش کرنا چاہ رہا. میں نے کہا کیا تمنا ہے جو تم نے اپنی تجارت پہ مقدم کر دی
اور مجھ سے کہہ رہے کہ آج کے دن اس تمنا کو پورا کر دو تو تم سے زیادہ کسی اور کا احسان مجھ پہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہاں 2-5 گاہک آ گئے اور اللہ نے اتنا دے دیا کہ میں کھا پی کے 2-1 کو کھلا سکوں، میں بازار کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، باقی میرے سامنے وہ دکان ہے مقابل پہ کھلی ہوئی، جب سے میں بیٹھا ہوں وہ بھی بیٹھا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا، اس کی طبیعت میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، اگر تم میرے بجائے اس سے لے کے خوش کر دو تو میں تمہارے احسان کو بھلا نہیں سکتا، اور آج کے دن تم سے بڑا احسان میرے پہ اور کوئی کرنے والا نہیں۔ میرے دل پہ چوٹ پڑی کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنی تجارت کو کھو رہے ہیں، اپنے نفع کو چھوڑ رہے اور دور کی دکان کا تعارف کرا رہے ہیں اور اس کی تجارت کی طرف مجھے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان کی اس لجاجت پر اور اس تمنا پر ان کی بات کو قبول کر لیا اور سیدھے اس دکان پہ چلا۔ وہاں جا کے دیکھا تو دوسرا چوٹ میرے دماغ پہ یہ پڑا کہ یہ بھی یہودی میں بھی یہودی، تو گویا یہ اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں، اپنے خون کے پیاسوں کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اب وہ لپک کے اترا کہ کدھر آ گئے، کہا مجھے یہ سودا چاہیے، وہ فوراً تیزی کے ساتھ ان کی ضرورت کا سامان دے دیا۔ یہ کہتے ہیں میں سامان لیا اور اب میرا دماغ کھو گیا اور اب میں اپنے آپ میں سوچنے لگا اور پلٹ کے نکل کے پھر ان کی دکان پر آیا۔ اتنے میں ان کے پاس کوئی گاہک تھا اور یہ اسے دینے میں لگے تھے۔ اب میری طرف نظر پڑی تو کہا کہ کیا بات ہے، مل گیا؟ میں نے کہا کہ ہاں مل گیا۔ تو کہا کہ بچے انتظار کر رہے اور بیوی منتظر ہوگی، جاؤ اپنے گھر کو، اب یہ وقت بازار میں خامخواہ کے ٹھہرنے کا نہیں ہے، پھر آ کے کیوں ٹھہرے ہو؟ تو میرے آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے کہا کہ تم یہ نہیں پوچھتے کہ میں تمہارے پاس دوبارہ کیوں آیا؟ تمہارے کہنے پہ سامان تو اس سے خرید لیا، اب ایمان تم سے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اب مجھے تمہارے اللہ بھی سمجھ میں آ گئے اور اللہ کا تعارف کرانے والے نبی بھی سمجھ میں آ گئے کہ ہاں بے شک تم مال کو نہیں دیکھتے، تم اپنے اللہ کے خزانوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے تم نفع کو قربان کرتے ہیں کہ نفع تو اللہ دیں گے اور اپنے خزانوں سے دیں گے۔ اور ایسے اللہ کا پتہ جس شفیق نبی نے بتایا، وہ نبی کی شفقت اور ان کی رسالت سمجھ میں آ گئی، مجھے بھی وہ نبی کی غلامی میں لے لو۔ تو یہ دیکھ کر میں کلمہ پڑھا اور یہ دیکھ کر میں ایمان کے دائرے میں داخل ہوا۔ تو میرے دوستو، بازاروں میں بھی یہ امت اپنی مرضی پہ نہیں چلی، بلکہ یہ امت بازاروں کے اندر بھی اللہ کی مرضی پہ چلی اور نبی کے طریقے اور نبی کی لائی ہوئی فکروں پر اپنی زندگی کو گزارا۔ لیکن یہ اس وقت ہوا جبکہ اندر سے ایمان بن چکا تھا اور یقین کی دولت سینوں میں بھری ہوئی تھی کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اب تو معاشرے میں یقین لٹ گیا، اسی لیے اعمال بے جان ہو گئے۔ وہ اعمال جس کے پیچھے ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اعمال اتنے وزنی ہو گئے۔ اب صحابہ کرام میں ایسے واقعات کہاں ملیں گے کہ وہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑھ رہے اور وہ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر ہاتھ اٹھا کے مانگا اور ادھر لمحوں کے اندر ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پیچھے پہاڑوں جیسا ایمان تھا اور اس کے پیچھے سمندروں جیسا یقین تھا کہ ہم اس اللہ سے مانگ رہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اور اس سے مانگ رہے جس سے ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا تھا اور وہ تعلق کو قدم قدم پہ بڑھایا تھا، اپنی تمناؤں کو قربان کر کر، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اور اپنے گھرانے کے تقاضوں کو توڑ کر کہ بھئی اللہ کی منشا کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے۔ اب ساری زندگی ان بنیادوں پہ چل رہی ہے۔ اب نتیجہ یہ تھا کہ گورنر بنائے گئے تو اللہ کی مرضی کو پورا کیا اور اگر فقیر بنائے گئے تو اللہ کی مرضی کو پورا کیا۔